ایک ایسی معیشت جو قرضوں کے بھاری بھرکم بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ حکومت نے قرض کے حصولی کے لیے آئی ایم ایف کے سخت ترین شرائط مانی ہے، جس کا براہ راست اثر عوام کے اوپر پڑا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سال بھی 26 لاکھ افراد کہے جا رہے ہیں جو کہ خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے۔ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے۔ ایک ایسے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں، جہاں پنجاب اسمبلی میں عوامی نمائندگان کی تنخواہوں پر نظر ثانی بل کی منظوری ہوئی، اور اس بل کی منظوری کے بعد پنجاب اسمبلی کے وزراء کی تنخواہ 1,25,000 سے بڑھ کر 9,60,000 روپے ہو گئی ہے۔ ماہانہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسپیکر کی تنخواہ 1,25,000 سے 9,50,000، ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ 1,20,000 سے 8 لاکھ روپے ہو گئی ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری کی 83,000 روپے سے 4,51,000، مشیران کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے 6,65,000 روپے بڑھا دی گئی۔ معاونین خصوصی کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6,65,000 روپے ہو گئی، جبکہ اراکین پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں 426% اضافہ اور وزراء کی تنخواہوں میں 860% اضافہ ہوا ہے۔ اس پورے ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کریں گے۔ ڈاکٹر سلمان شاہ، سابق وزیر خزانہ، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور معروف سماجی کارکن نعیم صادق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم صادق صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سلمان شاہ، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، آپ اس بل کی منظوری کے بعد جو تنخواہوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے لیجسلیٹرز کی، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس موو کو؟ دیکھیں، یہ تو ایک اپنی جو بالکل لیجٹمیسی ہے پارلیمنٹ کی یا اسمبلی کی، اس کو کھو دیں گے، کیونکہ اس وقت تو پوری عوام کے اوپر جو بوجھ ہے، ان کی آمدن میں کٹوتیاں ہو گئی ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، بجلی کے بل دے نہیں سکتے، بچوں کو اسکول بھیج نہیں سکتے، کپڑے نہیں پہن سکتے، جوتے نہیں لے سکتے، اور اس وقت ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں جنہوں نے ان کے عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، تو وہ اپنے لیے اگر کام کرنا شروع کر دیں گے تو یہ تو بہت ہی ایک مضحکہ خیز بات ہے اور بڑی ڈینجرس بات ہے کہ پارلیمنٹیرینز اتنے غیر ذمہ داری کے ساتھ ایکٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ تو نہ تو یہ اتنا اضافہ کسی بجٹ میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بجٹس آپ نے بنائے ہوئے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ مل کے، اور جس میں آپ نے سرپلسز بھی دینے ہیں تاکہ فسکل ڈیفیسٹ بھی کنٹرول ہو سکے۔ سر، آئی ایم ایف کی آپ بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف کی آپ بات کر رہے ہیں، گیس ریٹ بڑھائی جائے، سبسڈی ختم کی جائے، عوام سے ٹیکس وصولی کی جائے، آئی ایم ایف کو یہ نظر نہیں آئے گا یہ جو موو ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی آئے گا، اور ان کی کریڈیبلٹی اور لیجٹمیسی پہ بہت بڑا کوسچن مارک آ جائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے لیے ہی سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اور جو بھی امینڈمنٹس بھی ہم نے دیکھی ہیں، 26th امینڈمنٹ کی ہے، وہ اپنے لیے کی ہے، اور ہر قسم کی جو پارلیمنٹ میں اس وقت کام ہو رہا ہے وہ سیلف پریزرویشن اور سیلف پروموشن کے لیے ہو رہا ہے۔ ٹھیک، نعیم صادق صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ پکچر ہی نہیں میں آتے ہی نہیں ہے۔ جی نعیم صادق صاحب، آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں جو سیکیورٹی گارڈز ہیں، جو بیچارے منیمم ویج ان کی بھی جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اور ہمارے لیجسلیٹرز جو ہیں وہ یہ تحفہ دے رہے ہیں، یہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو کیا کہیں گے، کس طرح سے آپ ریڈ کر رہے ہیں ان چیزوں کو؟ لیٹ می ایکسپلین۔ جی دیکھیے، اس کے 3 پہلو ہیں۔ ایک تو یوں ہے کہ دنیا میں ان چیزوں پر کیا ہوتا ہے، ہم نے کیا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو یو کے کا بتاؤں کہ پچھلے 10 سال میں ان کے ممبرز آف پارلیمنٹ کی تنخواہ جو ہے وہ آن دی ایوریج 2% بڑھی ہے، 2%۔ اور پچھلے 10 سال میں وہ 74,000 پاؤنڈ سے لے کر اب تک 91,000 پاؤنڈ صرف ہوئی ہے، کیونکہ وہ اتنی کم بڑھتی ہے۔ ہم نے ایک روز میں ایم پی ایز کی تنخواہ کو 430% بڑھایا ہے، اور منسٹرز کی تنخواہ کو 860% بڑھایا ہے، جس کی وجہ سے ہر سال ہمیں ایک اضافی بوجھ جو 1,476 ملین کا پنجاب کی بجٹ پر پڑے گا۔ اب دوسرا پہلو
ان کے ہاں یو کے میں ایک ایم پی اور ایک آرڈینری جینیٹر کی درمیان فرق، تنخواہ کے درمیان جو ریشو ہے، تناسب، وہ 1:4 ہے، 1 اور 4۔ ہمارے ہاں یہ ریشو ہے 1:26۔ دیٹ از ٹو سے کہ ہمارے ہاں جو ایم پی ایز ہیں ان کی تنخواہ 26 گنا زیادہ ہے اس سے جو کہ ملتی ہے ایک عام ورکر کو۔ اب وہ یہ ہونا یہ چاہیے۔ اب ہم یہ پروپوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ 76 سال میں ہم اپنی اس غلط طریقے سے بڑھتی ہوئی تنخواہیں، ہم امیروں کی تنخواہوں کو تو روک نہیں سکے ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ایک نیا فارمولا بنائیں جس کا نام ہو GMR ریشو۔ وہ ہے جتنی ملتی ہے ریشو۔ تو اس سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جینیٹر اور سینیٹیشن ورکر اور سیکیورٹی گارڈ سے پوچھیں کہ ان کو کیا تنخواہ ملتی ہے، اور اس کا ریشو ہائیسٹ پیمنٹ جو ہوتی ہے گورنمنٹ کے افسران کی یا ایم پی ایس کی یا ایم این ایس کی، وہ 1 اور 5 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان کو 20,000 دیتے ہیں تو جے ایم آر کے مطابق کسی بھی پاکستان کے گورنمنٹ آفیشیل کی تنخواہ 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب دو چیزیں یہاں پہ، کیا واقعی ایک تو ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب کا بجٹ بڑا سرپلس ہوتا ہے تبھی یہ حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری گئی ہے، دوسرا یہ کہ بقیہ صوبے اس کے دیکھا دیکھی کیا کریں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوڑ آگے بھی بڑھے گی؟ نہیں، آئی تھنک یہ تو اس کی جو ایک قسم کی پکچر ایمرج ہو رہی ہے اس سارے عمل میں کہ یہ ٹوٹل لیک آف رسپانسبلٹی شو کی جا رہی ہے، اور عوام اس کو بالکل پسند نہیں کریں گے، اور ان کو باقاعدہ یہ پنش کیا جائے گا اس معاملے میں کہ ان کو کبھی پہلے ہی ووٹ نہیں ملنے، اور آگے چل کے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جن نے یہ کام کیا ہے ان کو ووٹ ملیں گے۔ دیکھیں آلریڈی ان کی لیجٹمیسی انڈر کویسچن مارک ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں جس طریقے سے پہنچے ہیں۔ اب یہ اس قسم کی باتیں کریں گے جس میں عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا عوام کے لیے کوئی ریلیف یہ پیدا نہیں کر سکے، عوام کے لیے روزگار پیدا نہیں کر سکے، مہنگائی کو کم نہیں کر سکے، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھا سکے، تو یہ اپنا آپ کو اس طرح کی مراد دینے سے تو کام نہیں چلے گا۔ تو سو آئی تھنک دس جیسے وہ پرووربیل کہتے ہیں the last nail in the coffin والی بات ہے کہ یہ جاتے جاتے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ ایسے بینیفٹ لے لیں گے جو سر یہ بات جو ہے، یہ بات پوچھی گئی یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوک پرسن میتھیو ملر سے، ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب پہلے جو ہے وہ پاکستان کے وزیر خزانہ موجود تھے امریکہ میں، اور اسسٹنس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، فائنینشیل اسسٹنس کے حوالے سے اور آئی ایم ایف کی ٹرانچ کے حوالے سے، اور وہاں پر یہ اتنا اضافہ ہوا یہ وہاں تک پتا ہے ان کے نوٹس میں بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انٹرنل معاملہ ہے، تو یہ معاملہ رکے گا نہیں، آئی ایم ایف ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں بہت سی انڈر لائنگ جو ہیں ایک قسم کی ازمپشنس ہیں، اور اس میں ایک طرف تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب آئی ایم ایف پروگرام ہوا تھا تو انہوں نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بارے میں خدشات ظاہر کیے تھے، اور ایک قسم میں دبی آواز میں یہ کہا تھا کہ آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئیں، آپ کے ملک میں بہت زیادہ انتشار ہے۔ لیکن آئی ایم ایف جب یہ اس قسم کے کام دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف یہ آ رہا ہے کہ کل کو آپ کی ریمیٹنسز کے اوپر بھی کویسچنز کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے جو باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے اوپر بھی کویسچنز آ جائیں گے، تو پاکستان کی اکانومی پھر آئی ایم ایف پروگرام کے تحت بھی نہیں چل پائے گی۔ تو آئی تھنک وی ہیو ٹو کریکٹ آور سچویشن ویری کوئکلی۔ اپنے گھر میں گورننس ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ دس از ٹوٹل لیک آف گورننس، کہ بھئی آپ نے پورے ملک کو تقریباً جکڑا ہوا ہے ٹیکسوں میں، آپ نے ہر قسم کی ان کے اوپر چارجز اور فیس اور سپر ٹیکس اور سیلز ٹیکس سے لے کے دنیا کے ہائیسٹ بجلی کا کاسٹ عوام پہ ڈالی ہوئی ہے، اس کے اوپر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور یہ اپنے آپ کو نوازنے کے لیے آپ یہ کرتے جائیں گے تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔
ठीक, नईम सादिक साहब, इस तरह की चीज़ें, ज़ाहिर है कि वो एक लेजिटिमेट ज़रूर है, एक वहाँ से असेंबली से इसको मंजूर किया गया, लेकिन इसके अखलाकी जवाज़ के ऊपर मैं अगर बात करूँ तो क्या इस वक्त मैसेज गया, और इस तरह के फैसले कितना हुकूमत और आवाम या जो सियासी लोग हैं उनमें और आवाम में कितनी बड़ी खलीज पैदा करेगी? शाह साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ये मसला तो बयान कर दिया है। देखिए, जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये तो लोगों की खिदमत करने के लिए वोट लेके पार्लियामेंट में आते हैं। जब खिदमत की बात होती है तो पाकिस्तान तो किसी मट्टी का नाम नहीं है, पाकिस्तान एक मुल्क, एक लोगों का नाम होता है। तो उन लोगों की खिदमत करने, तो अभी से थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमारी रेशो, एक गरीब आदमी की तनख्वाह की रेशो और एक मेंबर पार्लियामेंट की रेशो में कितनी ज्यादा है, 1:26 है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि किसी को ये ना हो अथॉरिटी कि वो अपनी तनख्वाह बढ़ा सके। पहले तो ये बात है, भले आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, आप अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते हैं। एक एक्सटर्नल कमेटी होनी चाहिए जिसमें आम लोग शामिल हों, जिसमें सैनिटेशन वर्कर भी शामिल हो, ताकि एक मिनिमम वेज और हाईएस्ट वेज का एक तनासुब कायम किया जा सके, जिसको मैंने अर्ज किया है GMR रेशो हो और वो 1:5 से ज्यादा ना हो। ठीक, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाह और नईम सादिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और